پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر عورت بیمار پڑ جائے، اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو لوگ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ اگر عورت 3 4 5 بچوں کی ماں بن جائے، اس سے توجہ ہٹا کر کئی اور لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے، مگر قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بعد وصال بھی فراموش نہیں فرمایا، اپنی ازواج کو بعد وصال بھی فراموش نہیں فرمایا۔ حضور کی ازواج نے جتنا حضور سے پیار کیا ہے، اس سے بہت بڑھ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے پیار کیا ہے۔ آئیے یہاں پر اب میں حصول برکت کے لیے حضور علیہ السلام کی پہلی مقدس زوجہ، ہم سب کی امی جان، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی منقبت اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں، بس میں صرف اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کا بابا نبیوں کا سردار، وہ فاطمۃ الزہرا جس کی بیٹی ہے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے پر سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کے امی و ابی یا فاطمہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کا آخری نبی اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرتا ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ جنت جس کے بیٹوں کی مشتاق ہے، جنت جس کے شوہر کی مشتاق ہے، جنت جس کے بابا کی مشتاق ہے، جنت جس کی مشتاق ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں جو جنت میں جائے گی وہ فاطمہ، جس کی اونٹنی کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر، جس کے وجود کو چلتا دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا انہیں چلتا دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ کا چلنا یاد آتا تھا، ان کی سخاوتوں کو دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ کی سخاوت یاد آتی تھی، ان کی صورت کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی صورت یاد آتی تھی، ان کو گفتگو کرتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا تکلم ریز ہونا یاد آتا تھا، ان کو تبسم ریز دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے تبسم کو لوگ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اس عورت کی شان کیا ہوگی جس کے بارے میں صحابیات کہتی ہو کاش ہم عورت نہ ہوتے، فاطمہ کے سر کا بال بن جاتے۔ وہ سیدہ فاطمہ کا مقام ہے، لیکن فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین کی امی کی جنت، جنتی جوانوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہو۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو شاید یہ بات کہنے کی کم سے کم میں تو جرأت نہ کرتا، لیکن حضور کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کو عرش سے خدا سلام بھیجے، حضور کی بیوی، حضور کی پہلی زوجہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ مقدس زوجہ، پورے مکے میں جب زنا، بدکاری اور عریانیت عام تھی تب بھی خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، طیبہ اور طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جتنی طاہرہ تھی اتنی مالدار بھی تھی، ان سے بڑھ کر مکے میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، لیکن خود سے پیشکش کی تھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے، اور پھر نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد 15 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہت گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ کوئی ان پڑھ اور جاہل عورت کا نام نہیں تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان پڑھا لکھا خاندان تھا۔ ان کا کزن ورقہ بن نوفل وہ کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھی اس علم کا خزانہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو انہوں نے اسٹڈی کیا 15 سال تک، اور ان 15 سال کے بعد جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ وحی آئی، تو سب سے پہلے اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ مطلقاً پوری کائنات میں اظہار نبوت کے بعد سب سے پہلے کسی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، امت کا اجماع ہے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے نبی پر کلمہ پڑھنے والی۔ اب آئیے، نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ماں خدیجہ، حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ماں خدیجہ، اسلام کے لیے سب سے پہلے مال قربان کرنے والی ماں خدیجہ، اسلام کے نام پر سب سے پہلے حضور کی دھاڑس بندھانے والی ماں خدیجہ، حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے تسلیاں دینے والی ماں خدیجہ، حضور علیہ السلام جب پتھر کھا کے گھر آتے تھے تو زخموں پہ سب سے پہلے اپنے دوپٹے سے پٹیاں باندھنے والی ماں خدیجہ۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام جب آ کر گھر میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے اس قوم کا کیا ہوگا کہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھے زخمی کر دیتے ہیں، تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے یہ تھے، یا رسول اللہ غم نہ کریں، آپ کا مشن پوری دنیا میں غالب ہو کر کے رہے گا، آپ دین حق لے کر کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تسلیاں دینے والے۔ اس سے پتا چلا، یا ایک خاص بات، اس سے پتا چلا کہ اگر یہاں بہنیں موجود ہیں تو اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک بیوی کا رول کیا ہوتا ہے شوہر کے غموں کے ماحول میں۔ جب شوہر ٹینشن میں ہو، جب شوہر باہر سے تھک کر آئے، جب شوہر غمگین ہو کر گھر آئے، اس لیے کہ باہر کے جھمیلے شوہر کو تھکا دیتے ہیں، باہر کے جھمیلے شوہر کو غمگین کر دیتے ہیں، باہر کے جھمیلے شوہر کو مایوس کر دیتے ہیں، تو بیوی سچی وہ نہیں ہے جو ٹینشن کو مزید بڑھا دے۔ ام المومنین بتا رہی ہیں کہ جب تمہارا شوہر باہر کے جھمولے سے تھک کر کے آئے تو ٹینشن بڑھانا بیوی کا کام نہیں ہے، بلکہ تسلی کے جملے کہہ کر اس کے ٹینشن کو ہلکا کر دینا، یہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے۔ وہ دھاڑس بندھانا، وہ ہمت بندھا، حالانکہ حضور کی ہمت کی طرح تو کسی کی ہمت نہیں تھی، مگر یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی والے جملے کہا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو کہنے لگا کہ بیویوں کو ہم سمجھتے کیا ہیں، بیمار ہو گئی یا 4-5 بچے ہو گئے، 3-4 بچے ہو گئے، تو جوانوں کا حال یہ ہے، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے 3-4 بچے ہو جائیں دلچسپی نہیں رہتی، اور ایسے پھرتے ہیں گلیوں میں جیسے کتا چھچڑے کے لیے پھرتا ہے، ادھر تاک ادھر جھانک، ادھر نظر ادھر نظر، یہ حالتیں، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ایک بیوی کی محبت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسے کر دکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بات تو اتنی محبت کی کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد جب دوسرے نکاح بھی کیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر کرتے تھے تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کی امی جان کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی، غیرت، کہ میرے سامنے حضور علیہ السلام ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا
ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس عورت سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں، آپ کیا اس سرخ گالوں والی، سرخ رخسار والی ایک بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں؟ یہاں ام المومنین کی ذہانت کو سلام کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ذہانت کو سلام، سرخ رخسار والی بڑھیا کہہ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حسن کو سمیٹ دیا ہے۔ اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا حسن بھی بیان ہو رہا ہے کہ عام طور پہ بڑھاپے میں سرخی نہیں رہتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین گستاخیاں کرتی تھی، اگر محبت کی نظر سے دیکھو تو گستاخی نہیں تھی، وہ حقیقت بیان کر رہی ہے۔ بڑھیا سرخ رخسار نہیں رکھتی، جوانی ڈھلتی ہے تو سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ اپنی جوانی کی ابتدا کی تصویریں دیکھیں اور بڑھاپے کے وقت کا چہرہ دیکھیں۔ بڑھاپے میں چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہے، لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان ہے، ان کی کرامت ہے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ نے ان کے حسن کو برقرار رکھا تھا، اور فرمایا اس سرخ رخسار والی بڑھیا کی آپ اتنی کیا تعریف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ دیکھو اب یہاں حال تو یہ کہ بیوی میکے چلی گئی تو اماں کے پاس، بہن کے پاس، پڑوسی کے پاس بیوی کی گٹھری لے کر کے بیٹھ گئے کہ وہ تو ایسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے۔ وہ شوہر کیا شوہر ہے یار جو بیوی کی برائی بیان کرے؟ قرآن کہتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا، کہ بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ وہ پنچایت میں گانٹ کھولنے کے لیے نہیں ہے کہ جمعہ کرنے جاتی ہے تو اتنے بجے آتی ہے۔ تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو پکانا نہیں آتا، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو بچے سنبھالنے نہیں آتے، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے، جو تیرا لباس ہے تو نے اسے رسوا کر دیا۔ بیویاں رسوا کرنے کے لیے نہیں ہیں، انہیں رسوائیوں سے بچانے کے لیے بیویاں ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل میں کہ عورتوں کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، ورنہ ایک شوہر بیوی کی پنچایت بٹھائے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہوں بیوی شوہر کی پنچایت بٹھائے، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں۔ پڑوسیوں کے لیے پنچایتیں بیٹھتی ہے، میاں بیوی کے معاملات کے لیے پنچایت نہیں بیٹھتی۔ یہ کیا چھچورا پن کھول رکھا ہے کہ معاذ اللہ شوہر پنچایت میں بیوی کے عیب بیان کرے اور بیوی شوہر کے عیب بیان کرے؟ نہیں، ارے عیبوں کو چھپانے والے کو لباس کہتے ہیں، اور قرآن نے بیوی کو لباس کہہ کے اور شوہر کو لباس کہہ کر بتا دیا کہ کامل بیوی اور کامل شوہر وہ ہے جو ایک دوسرے کے عیوب بیان نہ کرے۔ تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ اس سرخ رخسار والی بڑھیا کی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ سنو، اب خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا۔ حضور جلال میں آ گئے، فرمایا سنو، تم کہتی ہو کہ میں خدیجہ کی تعریف اور ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے اللہ اکبر مجھے محروم کیا خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی، جب لوگوں نے میرے دل کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی اپنے محبت بھرے جملوں سے مجھے تسلیاں دی۔ اور سنو عائشہ، اللہ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہے وہ سب کے سب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا کی ہے، آئندہ خدیجہ کے بارے میں مجھے غمگین نہ کرنا۔ اس وقت ام المومنین کہتی ہیں میں گھبرا گئی اور میں دعا کرنے لگی اللہ تیرے نبی کے جلال کو ٹھنڈا کر دے، کہیں میرے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام اتنی محبت فرماتے تھے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہ وصال کے بعد بھی جب حضور علیہ السلام کے گھر میں کبھی جانور بکری وغیرہ ذبح ہوتا تو حضور علیہ السلام وہ بکری کا گوشت اپنے گھر میں پکانے سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو وہ گوشت پہلے کن کو؟ سہیلیوں کو۔ یہاں تو بیوی مر جائے تو اس کے ماں باپ سے بھی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، نہیں رکھتے لوگ تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔
حالانکہ جس سے محبت ہو بعد موت بعد وصال، وہ جن سے محبت کرتا تھا ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے خوش نصیب ہے، بیچارے خوش نصیب ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا، کہ جن کی بیویاں انتقال کر گئیں لیکن انہوں نے اپنی پہلی سسرال سے رشتے توڑ دیے۔ یہی تو ہوا، کوئی تعلق ہی نہیں رکھا۔ یہ کوئی وفا نہیں ہے، اس کا مطلب ہم خود غرض ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر دیکھیں، آپ توجہ کرتے چلیں، بیوی سے نکاح ہوا، غریب تھا، مفلس تھا، گمنام تھا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کے بعد گمنام لوگوں کو نام ملتا ہے۔ اکثر دیکھا غریبی دور ہوتی ہے، برکت ملتی ہے۔ تب کیا ہوا؟ بیوی کے ساتھ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال گزاریں گے، پھر تھوڑا سا مال آیا، اب وہی بیوی اس کو بری لگنے لگی، یار اس کو تو پکانا نہیں آتا، 25 سال پہلے کیوں نہیں کہا تھا اس کو پکانا نہیں آتا، اب 25 سال کے بعد تجھے ہوش آیا ہے؟ یار اس کی زبان بڑی دراز ہے، بہت منہ چلاتی ہے، 15 سال کے بعد ہوش آیا؟ آپ میری بات سمجھیں، بیوی استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دینے کی چیز نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ منافقت نہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ منافقت نہ کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ سچے دل سے محبت کرتی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ سچے دل سے محبت کرو، اس کے دل میں اترنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ عطا فرمایا ہے۔